بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جیسے کہ ہم نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ اشرف غنی بھاگ چکے ہیں اپنی صدارت کو چھوڑ کر، اور آج طالبان جو ہیں اپنی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اور کل جب جو طالبان تھے وہ افغان صدر کے جو محل تھا، صدارتی محل، اس میں داخل ہوئے تو یہ سوشل میڈیا پہ بہت ہی ویڈیو وائرل رہی۔ انہوں نے سب سے پہلے جا کے اللہ کو سجدہ کیا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اس کے بعد ہی جو باقی معاملات تھے ان کو طے کیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو جنگ تھی 2000 ارب ڈالر کی، یہ امریکہ کے لیے اور نیٹو جو کنٹریز ہیں ان کے لیے کل بدترین دن تھا شکست کا۔ اس سے پہلے ایسی شکست کسی تاریخ میں نہیں ملتی کہ اتنی زیادہ، یعنی پوری دنیا کی جو طاقتور فوجیں ہیں وہ اس میں حصہ لے رہی تھی۔ انہوں نے جنگ کی 20 سال تک، اور اتنے 2000 ارب ڈالر ادھر سپینڈ کیے، لیکن کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، ذلالت کے علاوہ یا اپنے ذاتی مفادات کے علاوہ۔ جو یہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ادھر سے یعنی جو چن چن کے طالبان کو ماریں گے، دہشت گردوں کو ماریں گے، لیکن آخرکار ان کو خود ہی بھاگنا پڑا، اور طالبان کی 20 سالہ محنت جو تھی وہ رنگ لے آئی۔ طالبان کے کچھ اصول تھے جس کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس سے پہلے ہمیں ایک مثال ملتی ہے اتنی تیز فتوحات کی، یعنی دنیا میں اس سے پہلے اتنی تیز فتوحات بھی کسی بھی جنگ میں نہیں ہوئی۔ ہمیں اس سے پہلے ایک مثال ملتی ہے ارمینیا اور آذربائیجان کی۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی بہت زیادہ جلدی فتوحات ہوئی تھیں، لیکن وہ دو طاقتور فوجیں لڑ رہی تھیں، یعنی وہ اسٹرانگ فوجیں تھیں ہر لحاظ سے۔ ان کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار تھے، آرٹلری تھی، انفینٹری تھی، اس کے بعد اچھی ایئر فورسز تھی، ڈرونز تھے۔ لیکن جو طالبان ہیں ان کے پاس وہی پرانے ہتھیار، نہ ان کے پاس ایئر فورس تھی، نہ اچھی گاڑیاں تھیں، یعنی کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کل یہ ثابت کر دیا کہ جو مسلمان کی ہمت جو ہوتی ہے اور اس کا جو جذبہ ہے وہ ایک سچے مسلمان تھے، اور انہوں نے اسلام کا نفاذ کرنے کے لیے کل فتح کی، اور ان کو فتح جو ہے وہ مبارک ہو۔ اور ہم جو طالبان کے کچھ اصول تھے جن کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی اور ان پر وہ کام بھی کرے گی آنے والے وقتوں میں۔ سب سے پہلے اصول تھا، ہم آج کچھ اصول جو تھے طالبان کے وہ ڈسکس کریں گے، کہ جن لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے ان کو طالبان نے کچھ نہیں کہا، چاہے وہ ان کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو انہوں نے عام جو معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد کسی بھی اتنی یعنی یہ جنگ طویل عرصے تک لڑی گئی ہے تو کسی بھی کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا جس میں کہ کسی کو ٹارچر کیا گیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی گئی ہو۔ یعنی جب طالبان کا جس ایریا میں یا جس صوبے میں کنٹرول آنے کے بعد کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے چوری اور ڈکیتی کی، یعنی طالبان نے جب جن جن علاقوں کو فتح کیا اور ان میں اس کے بعد کوئی چوری کسی طالبان کی طرف سے، یعنی طالبان کی طرف سے کوئی چوری نہیں ہوئی، ڈکیتی نہیں ہوئی، کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی، کسی کا مال نہیں لوٹا گیا۔ اس کے بعد چوتھا اصول ہے چوتھا اصول میں عام معافی کا انہوں نے اعلان کیا۔ انہوں نے کہا جو بھی یعنی امریکن فوج ہے یا دوسرے جو بھی کنٹریز تھی، نیٹو جو کنٹریز ہیں، ان کی فوجیں ادھر لڑ رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ یا ان کی جو افغانستان کی اپنی آرمی لڑ رہی تھی ان کے خلاف، طالبان کے خلاف، انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ان کی فورسز تھی جب یہ کل کابل میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے خود ہی وردیاں اتارنی، یونیفارم اتار کے انہوں نے کہا آپ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، عام معافی کا اعلان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ ایگریمنٹس کیے، یعنی جن لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس کیے انہوں نے ہر ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کیا۔ یعنی کوئی بھی اگر ایریا، جیسے کہ زرناج ان کا ایک صوبہ ہے جو کہ تقریباً 10 سے 12 دن پہلے ہی فتح کیا گیا، تو اس کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے
باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایران چلے گئے. انہوں نے نہیں کسی کو روکا، یعنی اب کوئی جانا چاہ رہا ہے تو اس کو جانے دیا، جو کوئی ایگریمنٹ کر کے اس کو یعنی جانے کی اجازت دے دی مکمل طور پر. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ خواتین کے ساتھ کوئی بھی بد اخلاقی کا، بد سلوکی کا یا کسی کے ساتھ زبردستی زیادتی، کوئی بھی ایسا واقعہ کسی انٹرنیشنل میڈیا میں، بی بی سی میں، الجزیرہ میں، العرب میں، یعنی جو انٹرنیشنل میڈیا کسی نے کوئی ایک واقعہ بھی رپورٹ نہیں ہوا. اس کے بعد 7 نمبر پہ مذہبی جو فرقہ واریت ہے اس پہ کوئی بھی یعنی نہیں کیا گیا. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل تشیع ہے، یعنی کوئی بھی ہے اس کو یہ یعنی فرقے کی وجہ سے کسی کو نہیں مارا گیا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچایا گیا. یہ طالبان کے کافی زیادہ جو اچھے اصول ہیں ان کو دنیا یاد کرے گی. اور جو انٹرنیشنل میڈیا تھا، یعنی این جی اوز تھی، انٹرنیشنل میڈیا تھا، صحافی تھے، ان کو انہوں نے اپنی جان سے بھی زیادہ پروٹوکول دے کے ان کو سیف رکھا. ہر یعنی کہ ان کو کوریج کرنے دی ہے، کسی کو روکا نہیں ہے، کسی صحافی کو قتل نہیں کیا گیا. انٹرنیشنل میڈیا کو پوری طرح آزادی تھی، بلکہ وہ بلا بلا کے کہتے تھے طالبان کے آپ دیکھیں یعنی ہم اگر عورتیں جاب کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جاب کریں لیکن پردے میں، اگر اسکول جانا چاہ رہی ہیں وہ کریں. اور اس کے بعد جو مارکیٹیں تھیں، مارکیٹوں کو یعنی فتح ہونے کے بعد جو بزنس تھے وہ عام روٹین کی طرح چل رہے تھے. یعنی کسی کو یہ نہیں کیا گیا کہ یعنی فتح ہونے کے بعد اس علاقے کے جو بازار ہیں یا جو اناج ہے یا دکانیں ہیں ان پہ قبضہ کر لیا گیا اور ادھر سے مال وغیرہ مال غنیمت سمجھ کر اٹھا لیا گیا ہو. ایسا نہیں. ہاں البتہ جو ان کے خلاف فوجیں لڑ رہی تھیں ان کا جو لڑائی کے بعد جو مال بچا یا جو بھی چیزیں بچی ہیں اس پہ انہوں نے اس کو ضرور کیا کہ اس پہ انہوں نے مال غنیمت سمجھ کر اس کو یعنی اپنے قبضے میں لے لیا. لیکن عام لوگوں کو کسی بھی چیز کو قبضے میں نہیں لیا گیا. ایجوکیشن کے نظام کو انہوں نے کہا کہ آپ یعنی ایجوکیشن جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسکول میں جائیں، جو پڑھانے جا رہے ہیں پڑھانے جائیں. یعنی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو تھے ان کے جو افسر تھے یعنی جو پولیس تھی ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی روٹین کے مطابق کام جاری رکھیں، جیسے آپ کام کر رہے تھے آپ کریں، کسی کو روکا نہیں جائے گا. اور جو اس کے بعد پراپرٹی تھی یعنی کسی کے گاڑیاں تھیں، کسی کی مال و دولت تھی، جائیدادیں تھیں، کسی کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا گیا. تو یہ ایک بہت ہی اچھے ان کے اصول تھے. جبکہ اشرف غنی کا یہ بھی آ رہا ہے کہ اشرف غنی ڈالروں کی یعنی گاڑیاں لے کے کل فرار ہو گیا اور تاجکستان میں اس نے پناہ لے رکھی ہے. امریکہ نے کافی زیادہ روکا لیکن اس کے کہنے کے باوجود اشرف غنی نے یعنی اپنے صدارتی محل کو چھوڑا اور تاجکستان میں پناہ لے لی. اور جو کافی زیادہ جو اعلیٰ حکام ہے یعنی اشرف غنی کے جو حکومت میں تھے اعلیٰ وفد، وہ کل سے پاکستان میں بھی پہنچ چکا ہے. اس طرح یعنی مکمل طور پر جو اشرف غنی کی جو حکومت تھی اس کو الوداع کہہ دیا گیا ہے اور نئی حکومت جو ہے طالبان کی اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے. لوگ بہت خوش ہیں. لوگوں نے کل پھول برسائے جب طالبان کابل میں داخل ہوئے اور دوسرے سٹیز میں، کیونکہ لوگ جان چکے تھے کہ یہ جو آرمی ہے اور اشرف غنی یہ پٹھو بن کے امریکہ کا رہ گیا اور یہ امریکن کے لیے ہی کام کر رہا ہے، یہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے نہیں کام کر رہا. تو اس کے ساتھ ہی اگر مزید ہم اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.